الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث للكثير، إلى آخر الحدیث. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، علم امت کی وہ امانت ہے جس کو امت تک پہنچانا ہر عالم کے ذمے اس سے بھی زیادہ اہم فریضہ ہے. جو اہمیت علم الفرائض کے سیکھنے اور ورثاء کو ان کا حق پہنچانے کی ہے. اگر ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کا بڑا بیٹا اس کے مال کا مال اس کے پاس آ جاتا ہے، تو اس مرنے والے کے متعلقین دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان تک ان کا حصہ پہنچانا اس کے ذمہ ہے. اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. جب وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے اس میں ایک مرنے والی کی وراثت میں سے اس کے ورثاء کو حصہ پہنچانا، اس کو علم فرائض کہا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو احکام مطلق فرض کیے ہیں ان فرائض کا علم اللہ نے جن علماء کو دیا ہے اس کو امت تک پہنچانا کتنا ضروری ہوگا. یہ علماء کے پاس امت کی وہ امانت ہے جس کو امت تک پہنچانا بلا معاوضہ، بطور معاش کے نہیں بلکہ بطور معاد کے، اس کو امت تک پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. جب تک ہر عالم دعوت الی اللہ کو تبلیغ علم کی بنیاد پر نہیں لائے گا اس وقت تک اس راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا. جب تک ہر عالم امت تک علم کو پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کی سیرت ان کے معمول پر نہیں آئے گا اس وقت تک وہ اس راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا. ہم جانتے ہیں کہ اس کام کے استخفاف کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کام کے استخفاف اور اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کرنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے بنیادی مقاصد پر غور نہیں کیا گیا کہ اس کام کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، بلکہ مبادئ دین یا صرف کلمہ نماز
امت کا درست کرا دینے کی اس کو تحریک سمجھا گیا، جس کی وجہ سے اس راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت ختم ہو گئی۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے اور سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور قرآن کی آیات میں اللہ کے راستے کے نفر کی اہمیت کو سوچا جائے تو اس کام کا مقصد سوائے تبلیغ علم اور امت کو جہالت سے نکالنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ اس کام کے کرنے کا عوام الناس سے بڑھ کر اس کام کے کرنے کا علماء پر کیا حق ہے، جب تک دعوت و تبلیغ کو محض تبلیغ علم اور امت کو جہالت سے نکالنے کی غرض پر نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک اس راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت اس وقت تک معلوم نہ ہوگی۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اس لیے اس راستے کے نفر کو تفقہ فی الدین اور تبلیغ علم کے مقصد پر لایا جائے تو سارے کام کرنے آسان ہو جائیں گے۔ سب سے بنیادی مقصد اس حرکت اور خروج کا اور ہر فرد امت کو اس کے ماحول سے نکالنے کا، وہ سب سے بنیادی مقصد امت کو ایمان سکھلانا اور صحیح عقیدے کی تعلیم دینا ہے، جو تمام فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے۔ تمام فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے، بلکہ تمام فرائض کی قبولیت کا مدار ایمان پر ہے، جس کا سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ اہل اللہ نے علماء کو بنایا ہے کہ یہ اپنے علم کے ذریعے سب سے پہلے صحیح عقیدے کی تعلیم دیں۔ اس صحیح عقیدے کی تعلیم کا تعلق صرف مرکزی مدارس علم سے نہیں ہے، اس صحیح عقیدے کی تعلیم کا تعلق صرف مرکزی مدارس علم سے نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی سیرت سے یہ ملے گا کہ اس ایمان کے سیکھنے کا تعلق ہر مومن اور ہر مسجد سے ہے۔ اس ایمان کے سیکھنے کا تعلق ہر مومن ہر مسجد سے ہے۔ یہ بھی تصور کیا جانے لگا ہے کہ دعوت تو اصل غیر مسلموں کے لیے تھی اور اس کے لیے فضائل تھے، یہ کیسے تبلیغ والوں نے دعوت کے تمام فضائل اور نفر کے تمام فضائل صرف اپنے کام کے لیے مختص کر لیے؟ وجہ وہی ہے جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنی محدود نظر سے کام کو دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑے مقاصد وہ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں ایمان لانے کا حقدار خود مومن ہے، کافر کو تو اسلام کی دعوت ہے۔ ایمان لانے کا جو امر ہے مومن کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ ہم سب کے غور کرنے کی بات ہے کہ اس ایمان لانے کے امر کو صحابہ کرام کیسے پورا کرتے تھے۔ میں درمیان میں کہتا چلوں کہ ہر معلم کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی تو دین کا کام کر رہا ہوں، پھر یہ مجھے اس کام سے ہٹا کر
تبلیغ میں کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ ایک الجھن ہے ہر جگہ، یہ ایک الجھن ہے ہر جگہ کہ میں خود تعلیم میں لگا ہوا ہوں تو مجھے یہ تعلیم سے تبلیغ کے لیے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ تعلیم اور تبلیغ میں ایسا تلازم ہے کہ یہ دونوں کبھی کسی زمانے میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں بن سکتے، اور یہ حقیقت ہے اور قیاس کے مطابق ہے کہ جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ کبھی ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں متلازم ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ علم اور ایمان کے سیکھنے کا تعلق اصل مسجد سے تھا، اور یہ ایمان لانے کا جو امر ہے یہ خود ایمان والوں کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ایمان والے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اہل ہیں۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے اس ایمان کے سیکھنے کے اور ایمان کے سکھلانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی تعلیم اور ایمان کی تقویت اور ایمان کے ازدیاد کا اصل تعلق مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنے سے تھا۔ سید العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بذات خود گشت کرتے اور صحابہ کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے استنباط کیا ہے کہ یہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہ سید العلماء معاذ بن جبل کا معمول ہے، اور یہیں ان کے ہی عمل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے، یہ خود ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کرتے لوگوں میں اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلو، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا کہ روزانہ اپنی مسجد کے لیے وقت فارغ کرنا عام امت کو، عام انسانوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دینے اور ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے الفاظ، اس کا اخلاص، اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے یہ ایک مستقل کام ہے، کیونکہ جس طرح احکام کا علم سکھلانا فرض ہے، اس طرح ایمان کا علم سیکھنا سکھلانا بھی فرض ہے۔ یہ مستقل فریضہ ہے، ایمان مستقل فریضہ ہے، علم احکام مستقل فریضہ ہیں۔ ہم صرف احکام کا علم پڑھائیں اور ایمان نہ سکھلائیں تو عمل کے کرنے کی استعداد پیدا نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ اطاعت کا اصل تعلق یقین سے ہے۔ اس لیے یہ ایک معمول ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں ایمان سکھلایا جائے، مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں ایمان سکھلایا جائے، یہ کبار صحابہ کا معمول ہے۔ عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، ان تینوں سے تو یہ بات براہ راست ثابت ہے۔ حضرت حیات الصحابہ کے تیسرے حصے کے شروع میں مجالس ایمان کا ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں صحابہ کرام کے ان معمولات کو ذکر کرتے ہوئے آگے جو واقعات جمع کیے ہیں، وہ واقعات وہ جمع کیے ہیں
جسے مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں سے کامیاب نہ ہونے اور اعمال مسجد سے اللہ کے وعدوں کے یقین سے اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے کامیابی کا یقین سکھلایا جاتا ہے۔ یہ حضرت نے واقعات جمع کیے ہیں، اسی میں یہ واقعہ ہے جس میں ایک آدمی نے آ کر کہا تھا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے، فرمایا اس کو شہد پلاؤ، اس کو شہد پلاؤ، اس کو شہد پلاؤ۔ آخر میں فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ ہمارے مسجد میں مذاکروں کا جو اصل مقصد ہے وہ تمام نقشوں میں، تمام دنیا مسجد سے باہر کے نقشوں میں جتنی مادی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، ان سارے شکلوں کے یقین سے امت کو نکالنا اور مسجد سے صحیح یقین اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی تعلیم دینا، یہ ہمارے مسجد کے گشتوں کا اور اس گشت سے متعلق ہمارے مسجد کے حلقوں کا اور اس حلقوں کو آباد کرنے سے متعلق گشتوں کا مقصد یہ ہے، جسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ متعدد صحابہ کا معمول تھا، ایک ایک کی خوشامد کرتے، بازاروں میں ہاتھ پکڑتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ کہ میرے پر ایمان لے آویں، جبکہ صحابہ کرام کمال ایمان پر تھے، کمال ایمان پر صحابہ تھے، لیکن یہ کام وہ صحابہ کیا کرتے تھے عبداللہ بن رواحہ جیسے، جنہیں بیوی کی گود میں سر رکھ کر بھی آخرت اور جہنم کے پل سے گزرنا، انہیں بیوی کی گود میں رلا رہا ہو، ان کی تعلیم کے حلقے میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ ایسا صحابی جو خواہش کے مقام پر جہنم کے پل کو یاد کر کے اس پر سے گزرنے کا تصور کر کے رو رہا ہو، اس کی مسجد میں تعلیم کے حلقے میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ میں نے اس طرف اشارہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک اس بات پر غور کرے کہ کبار صحابہ، علماء صحابہ، وہ بھی اپنے ایمان کی تقویت کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقوں کے لیے وقت فارغ کیا کرتے تھے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ گشت اور یہ ملاقاتیں یہ ایک طریقہ محنت ہے، اس طریقہ محنت کے کیا مقاصد ہیں اور اس طریقہ محنت کا براہ راست سیرت سے کیا تعلق ہے، ورنہ یہ تبلیغی جماعت کا پروگرام اور ان کے اپنے گشت، ان کا اپنا نظام نہیں، ہمارا کوئی نظام نہیں ہے، ہمارا کوئی نظام نہیں ہے۔ تبلیغ والوں کی طرف کام کی نسبت کر دینا، اسے ایک فرقے کا کام بنا دینا ہے، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کو وقت دیں، علماء کی ذمہ داری کہ مسجد کو وقت دیں، اس عنوان سے نہیں کہ میں تبلیغی کام کر رہا ہوں، اس عنوان سے وقت دیں کہ صحابہ کی سیرت ہے، میری ذمہ داری ہے کہ مسجدوں میں دو فریضے خاص طور پر علم اور ایمان، یہ دو فریضے ہیں بنیادی، علم اور ایمان، ان کے سیکھنے سکھانے کی جگہ اصل مسجد تھی۔ یہ تو ضروریات زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا ہے، ورنہ علم اصل مسجد سے سیکھنے اور مسجد سے سکھلانے کی چیز تھی، کیونکہ عام امت کے جمع ہونے کے لیے صرف مسجد ہی ہو سکتی ہے، یہاں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یہاں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کفار و مشرکین کو بھی اور اسلام میں جو کچا ذہن رکھتے تھے ان کو بھی مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا تھا ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اور ان کے دلوں کو اعمال مسجد کے ذریعے نرم کرنے کے لیے۔ ہم اصل چاہتے یہ تھے کہ پلٹ کر علم اور فرائض اور ایمان کا سکھلانا پلٹ کر دور صحابہ کی طرف جائے کہ ہر مسجد وہ مدرسہ ہو اور ان مسجدوں میں ان معلمین کا تعلق براہ راست علمی مراکز سے ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ علمی مراکز تنوں کی طرح ہیں، ان کے فضلاء متفرغین
ان کے فضلاء اور ان کے متخرجین اور علماء یہ ٹہنوں کی طرح ہے، اور یہ مساجد یہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کی طرح ہیں، اور عوام الناس پتوں کی طرح ہیں، بے شمار ہیں۔ جب تک یہ سلسلہ اس طرح قائم نہیں رہے گا، عوام الناس میں درخت کے پتوں کی طرح تازگی کبھی نہیں آئے گی۔ یہ سوکھ سوکھ کر اس لیے جھڑتے رہیں گے کہ ان شاخوں کا تعلق براہ راست علمی مراکز سے نہیں ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تیار کیے جاتے تھے، ان کو تبلیغ علم کے لیے ہی بھیجا جاتا تھا۔ اللہ کے راستے کے نفر کا قتال یعنی مقصود محض نہیں تھا، اللہ کے راستے کے نفر کا مقصود محض تبلیغ علم تھا۔ اللہ کے راستے کے نفر کا اصل مقصد تبلیغ علم تھا۔ وہ ایک عارض ہے جو اکثر سرایہ غزوات میں پیش نہیں آیا۔ قتال ایک عارض ہے، ایک عارض پر مستقل کے نفر کو محمول کر دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ نفر کا اصل مقصد تبلیغ علم تھا۔ 70 صحابہ علماء چنے ہوئے ایک وقت میں جو قتل کیے گئے، کسی معرکے میں نہیں، کسی مقابلے میں نہیں، کسی متعین تاریخ یا کسی متعین مقام پر جنگ اور معرکے کے لیے نہیں، بلکہ 70 علماء صحابہ صرف علم پہنچانے کے لیے قتل کیے گئے۔ اہل نجد کے مطالبے پر کہ ہمارے یہاں آپ جماعت بھیجیں، ہمارے یہاں اسلام آ گیا، علم نہیں آیا، آپ نے باوجود اطمینان نہ ہونے کے کہ مجھے اہل نجد کے اس مطالبے پر اطمینان نہیں ہے کہ میرے صحابہ کو کہیں دھوکے سے تو نہیں بلا رہے ہیں، باوجود اطمینان نہ ہونے کے آپ نے اہمیت دی کہ 70 صحابہ چنے اپنے صحابہ میں سے، جنہیں روایت میں قرہ کہا گیا ہے کہ وہ قرہ تھے، ان کو بھیجا گیا اور سب کے سب شہید کیے گئے بیر معونہ پر۔ یہ اتنا بڑا صحابہ کا، علماء صحابہ کا اجتماعی قتل، نہ کسی مقابلے پر، نہ ایک با ہتھیار تھے، بلکہ روایت میں خود انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کام کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ روایت میں ہم آپ کی ایک اہم ضرورت کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہاں علم پہنچانا ہے، ہمارا ارادہ مقابلے کا نہیں ہے۔ سب نہتے تھے، ہتھیار کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ اگر نفر محض قتال کے لیے ہے تو یہ نہتے کیوں نکلے؟ میں تو حیران تھا کہ اتنا بڑا اجتماعی قتل صحابہ کا اور اس کا نفر علم پہنچانے کے لیے، اور اس پر اجتماعی شہادت ہوئی ہے، اس سے بڑا کوئی یعنی بغیر کسی مقابلے، بغیر کسی قتال کے ارادے کے اتنا بڑا جو قتل ہوا ہے وہ صرف علم پہنچانے کی غرض سے ہوا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ حضرات کا علم تازہ ہے، اس کے ہر کام کو صحابہ کی سیرت میں دیکھو، ہر کام کو صحابہ کی سیرت میں دیکھو کہ علم دور صحابہ میں کس طرح نقل و حرکت کے ذریعے امت تک پہنچایا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزانہ کے لیے روزانہ کا وقت فارغ کرنا، جو عام طور سے اپنے علمی مشاغل، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، یہ بات پکی بات ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سب نہیں کر سکتے، یہ پکی بات ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں خود ضرورت ہے ہمیں اس کی خود ضرورت ہے کہ کچھ وقت ایسا ہو جس میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں لوگوں کو جمع کیا جائے اور اس کے لیے وقت فارغ کیا جائے، اور وقت کا فارغ کرنا جب ممکن ہوگا جب اس کام کو علم میں معاون یقین کیا جائے، حارج یقین نہ کیا جائے، حارج تصور نہ کیا جائے، بلکہ معاون یقین کیا جائے کہ یہ کام اس لیے کہ
اگر کوئی مالدار فقراء پر مال خرچ کرتا ہے تو وہ دنیا جس کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں ہے، اس کے مال میں اضافہ اللہ کر دیتے ہیں اللہ کے مخلوق پر خرچ ہونے کی وجہ سے، تو وہ جو علم اللہ کو محبوب ہے، اس کی ذات سے نکل کر آیا ہے، مطلوب ہے، جس علم پر آخرت کا ہمیشہ کا مدار ہے، کامیابی کا، اس علم کو امت تک پہنچانے سے کیا علم میں نقصان ہوگا یا علم میں اضافہ ہوگا؟ جب اس دنیا دنیا کو لوگوں پر خرچ کرنے سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو جو علم اللہ کو محبوب ہے، اس کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اس علم کو امت تک پہنچانا علم میں کتنے اضافے کا ذریعہ ہوگا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام کہ ہم خود اپنا وقت مسجدوں میں ایمان کے حلقے اور ایمان کی تعلیم اور عوام الناس کو صحیح عقیدے کی تعلیم دینے، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ کی تصحیح کرانے، اس کے لیے خود اپنا وقت فارغ کریں۔ میری اپنی ضرورت ہے، یہ میری اپنی ضرورت ہے۔ دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، انذار منذر کے لیے ہے۔ لکھا قرآن کہتا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ علماء نے لکھا ہے کہ سواء علیہم فرمایا، علیہ کا نہیں فرمایا، سواء علیہم فرمایا، علیہ کا نہیں فرمایا، کہ دعوت بے فائدہ دوسروں کے لیے ہو سکتی ہے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، لیکن تیرے لیے مفید ہے۔ سواء علیہم انذرتہم، سواء علیہ کا نہیں فرمایا، علیہم فرمایا ہے، میری اپنی ضرورت ہے۔ حضرت فرماتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو بے اعتبار حقیقت کے اس کی دعوت دوسروں کو دو، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت کا براہ راست تعلق علماء سے ہو۔ یہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس زمانے کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ عوام الناس اپنے طور پر پڑھ لکھ کر خود عمل کر لیں۔ میں اس کے زمانے کا یہ سہولت نہیں بلکہ اس زمانے کا فتنہ سمجھتا ہوں۔ انہیں نہیں معلوم یہ کیا لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے، اس عالم میں یہ علم کس نے ڈالا ہے، کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ جبرائیل کے ذریعے علم آپ تک اور آپ کے ذریعے سے امت میں علم آیا ہے۔ علم کے انتقال کا سوائے صحبت کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تمام ذرائع انتقال علم کے غیر مسنون ہیں سوائے صحبت کے۔ تمام طریقے انتقال علم کے غیر مسنون ہیں سوائے صحبت کے۔ آپ کے وقت کا فارغ کرانا اس لیے ہے تاکہ امت کا تعلق براہ راست علماء سے ہو۔ جی ہاں، یہ اصل بات ہے، براہ راست علماء سے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے امام بھی ہیں، اپنے غزوات کے غازی بھی ہیں۔ آپ کی تمنا ہے یہ کہ میں اس راستے میں بار بار نکلوں، بار بار شہید کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، لیکن آپ بذات خود اپنی مسجد میں آنے والے مصلی کی نماز کی آپ خود نگرانی فرما رہے ہیں۔ ارجع صلی فإنک لم تصلی، یہ آپ نے حکم دیا ہے اور خود اپنے مصلی کی نماز کو خود دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ میرے ذمہ نماز پڑھانا ہے، سکھانا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ امام نبی کے مصلی پر کھڑا ہو اور یہ کہے میرے ذمہ تعلیم نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے ذمہ ہے کہ یہ اپنی مسجد میں آنے والے مصلی کی نماز کو خود درست کرائے، خود سنے، خود دیکھے۔ آپ نے بار بار حکم لگایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی۔ یہ امام کا، عالم کا خود اپنا کام ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ اگر امامت
مساجد کی علماء سے ہٹ کر غیر علماء پر اور محض وظائف کی بنیاد پر آ گئی، محض وظائف کی بنیاد پر آ گئی، تو مساجد سے عقائد اور فرائض کی تعلیم ختم ہو جائے گی۔ مساجد سے عقائد اور فرائض کی تعلیم ختم ہو جائے گی اگر امامت غیر علماء پر اور محض رواتب کی بنیاد پر آ گئی تو مساجد سے علم ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ مسجد ہی اصل علم کی جگہ ہے، عوام الناس علم یہاں سے حاصل کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک ایک فرد کی نماز کی نگرانی، اس کا نماز سکھلانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، صحابہ کا مجمع جمع تھا۔ بیان کے دوران ایک آدمی دروازے پر آیا، دیہاتی، وہیں سے آواز دے کر کہا اس نے، علمنی الدین یا رسول اللہ، دروازے سے کہا چیخ کر۔ آپ نے دوران بیان اس کی آواز سنی، بیان چھوڑا، صحابہ کو بیٹھا ہوا چھوڑا، آپ منبر سے اتر کر گئے اور جا کر آپ نے دروازے پر اس آدمی کو فرائض سکھلائے۔ آپ کے لیے کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کے تھے، اس پر آپ بیٹھے، روایت اسی طرح ہے، اور آپ نے اس کو بیٹھ کر بذات خود اس ایک فرد کو آپ نے نماز کے فرائض، اسلام کے فرائض اس کو بتلائے، اور اس سے فارغ ہو کر پھر آپ منبر پر آئے، اس سے فارغ ہو منبر پر آئے۔ یہ نہیں کہ بھئی بیان ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ، نہیں، ایک آدمی سے ایک سوال لے کر آیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ محلے کے 100% مسلمانوں کا براہ راست تعلق علماء سے ہو۔ آپ کے اوقات کی تفریق کا اصل مقصد یہ تھا، اس لیے کہ امت عمومی طور پہ جہالت سے نکل نہیں سکتی جب تک علماء عوام کے درمیان نہ ہوں۔ اس کا ایک تھوڑا سا موقع یہ خروج کا ہے، جس میں چاہتے ہیں کہ علماء نکلیں عوام کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے اسباب اشغال کو ترک کر کے کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے فارغ کیا ہے۔ علماء قائد ہیں، علماء قائد ہیں۔ اگر اس نقل حرکت میں یہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان سے غلطیوں کا ہونا، ان کی غلطیوں کا ہونا ہی نہیں بلکہ ان کی غلطیوں کا متعدی ہونا، ان غلطیوں کا متعدی ہونا، اس اغلاط کے تعدیہ سے تو امت کا بھاری نقصان ہوگا۔ اگر ان کی اغلاط متعدی بھی نہ ہوتی تب بھی کہا جاتا چلو ان کی ذات تک محدود ہے، لیکن میں نے غور کیا کہ جس طرح حج کے مجمع میں ایک غلطی کرنے والا 100 آدمیوں کے لیے رہبر بنتا ہے، ایک غلطی کرنے والا کم سے کم 100 آدمیوں کے لیے رہبر بنتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ 100 کے لیے رہبر بنتا ہے۔ آپ جیسا کر رہے ہیں ہم تو ایسا کر لیں گے، آپ جیسا کر رہے ہیں ہم ایسا کر لیں گے، کیونکہ نقل پر ساری جہالت نقل کی وجہ سے آئی ہے۔ امت میں جتنے اغلاط اور جہالت ہے وہ سب نقل کی بنیاد پر ہے، ایک دوسرے کی نقل سے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر قافلے کے ساتھ اگر ایک عالم ہو تو وہ ان کو صحیح عمل خود کر کے دکھلائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کتابیں تقسیم کر دینے سے عمل ٹھیک ہو جاتا ہو، یہ طریقہ مسنون ہے ہی نہیں۔ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ ہر ایک آتا تھا آپ سے پوچھتا تھا، ہر ایک آ کر آپ سے پوچھتا تھا۔ تابعین صحابہ کے ساتھ اس لیے رہتے تھے کہ کام کی مشغولی کی وجہ سے بعض سنتیں بھول گئے ہیں،
عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک صاحب طواف میں ساتھ ہوئے کہ میں آپ کے ساتھ طواف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ طواف کی بعض سنتیں ہم بھول گئے اللہ کے راستے کی نقل حرکت اور خروج کی مشغولی کی وجہ سے، آپ کے ساتھ طواف کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں سارے علم کا آلات پر ڈال دینا امت کی سہولت کے لیے نہ ہوا، بلکہ امت کو علماء سے کاٹنے کے لیے ہوا۔ یہاں سے دیکھ کے عمل کر لو، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ کسی کا عمل کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علماء کی تعداد کو اجتماعی طور پر عوام کے میدان میں اترنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان آلات سے علم پھیل رہا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہالت ہی پھیل رہی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ نہ جاننا جہالت نہیں ہے، غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ نہ جاننا ہی جہالت نہیں ہے، بلکہ غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ غلط جاننا بھی جہالت ہے، بلکہ بڑی سخت جہالت ہے، جہالت مرکبہ ہے۔ نہ جاننا تو ایک مصیبت ہے، غلط جاننا ڈبل مصیبت ہے، غلط جاننا ڈبل مصیبت ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے علم کو امت تک پہنچانے کے لیے امت کے لیے وقت فارغ کریں۔